جزیات کا مطلب یہ ہے کہ چند شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا، اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے، MBBS کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے یہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جزیات میں پڑ گئے، آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میڈیکل سائنس کا انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں، اور ابا کی خدمت تھی انسانیت، ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی، اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا، تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا، آپ کو پتہ ہے اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں، ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو، تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہیں نا، کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے، لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بنے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ اتر جائے۔ کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں۔ یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا، اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے نا، دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں۔ کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے، اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے، ایسے جیسے لوہا۔ تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے، یہ آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے۔ جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے، بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے۔ میرا تو ایسا ہی ہے، اب آپ لوگ کا مجھے پتہ نہیں ہے، جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہ مثال میں سمجھانا دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے۔ جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر، آپ نے کیا کیا؟ میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں، یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے، تو چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لیں، کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں؟ ڈاکٹر سا لگوں میں دیکھنے، تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی۔ ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، رشیا بھیجا، آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے، ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے، آپ آفیسر رینک کے بن جائیں، آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے، آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو، نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے۔ اللہ نے تعریف کی نا، نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے، ابا پہ غصہ آیا تھا، ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ بولتے کیوں نہیں پی لیا تھا۔ جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے، کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا، کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ تو ہر آدمی بھائی ادھر آپ مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو کہتے ہیں نا لوگ، یہ بھی تو علاج ہی ہے۔ او بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو، لیکن اس سے ڈاکٹر
نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے, شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے, تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے؟ حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے, اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم؟ ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہا ہے. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتہ, ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو
نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا.